تعلق پنجاب کے گاؤں مری سے ہے۔ میٹرک کلاس میں تھی میں جب میری والدہ کا انتقال ہوا اور یوں زندگی کے بہت ہی تلخ حقیقتیں معلوم ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کراچی شفٹ ہوئے۔ ہمیں بچپن سے لڑکپن تک ہمارے بڑوں نے یہی کہا کہ کراچی ایک بہت خوفناک شہر ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ جو شخص ایک بار کراچی جاتا تو ٹرین میں ہے مگر وہ واپس بوری بند میں ہی آتا ہے، اور انہی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کراچی کینٹ اسٹیشن پر اتری۔ تو مجھے یاد ہے کہ پہلی بار میں کراچی آئی تھی اور جیسے ہی میں کینٹ سے باہر آئی تو میرے لیے ایک نئی دنیا میری منتظر تھی۔ وہ بلند عمارتیں جنہیں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، جب آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھا تو میں حیرت زدہ ہوئی، مگر اپنے کراچی والے کزن کے سامنے میں نے دوبارہ اس لیے گردن نہیں اٹھائی کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس نے یہ عمارتیں پہلی بار دیکھی تھی۔ پھر ہم گھر پہنچے تو گھر میں ایک اور حیرت کا جھٹکا میرا منتظر تھا، وہ یہ کہ ہم گاؤں کے رہنے والے یا خصوصاً پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے گھروں میں پانی کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور کراچی میں تو ذخیرہ کیا جاتا ہے پانی کا اور وہ بھی بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے کراچی میں سیکھا کہ پانی کی قدر بھی کرنی ہے اور پانی کو احتیاط سے استعمال بھی کرنا ہے۔ پھر وقت گزرا، ایک ہفتہ اور ایک مہینہ گزر گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کچھ گھٹن سی محسوس ہوئی، کیونکہ میں بچپن سے ہی ایک کھلے آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، تو یہاں کے تنگ گھر اسپیشلی کیونکہ آسمان بہت کم نظر آتا تھا تو وہ میرے لیے کچھ تنگی کا باعث تھا۔ میں نے اپنے کزن سے کہا کہ ہم یہاں پہ جتنا کرایہ پے کرتے ہیں اتنا ہی تو آسمان دیکھنے کو ملتا ہے، اب ہم قدرے بڑے گھر میں رہتے ہیں، زیادہ کرایہ پے کرتے ہیں اور اب ہمیں آسمان پورا دکھائی دیتا ہے۔ پھر تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا، میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور واپسی کا سفر پہلے ہی دن میں نے بس میں کیا، مگر دوسرے دن میں بس سٹاپ کا روٹ بھول گئی اور میرے لیے رکشے کا انتظام کیا گیا۔ یوں تو کراچی والے کھٹوں کے بڑے عادی ہیں، رکشے گاڑی میں بیٹھ کے ان کے جگر دل گردے سب مکس ہی ہو جاتے ہیں، مگر میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہوا، وہ اس لیے کہ میرے رکشے والے انکل کچھ زیادہ ہی خاص تھے۔ ان کو ایک آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتا تھا اور دوسری آنکھ سے انہیں بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے رکشے کو ہوائی جہاز سمجھ کر اڑا لے جاتے اور میں گھر تو صحیح سلامت پہنچتی مگر بہت تھکی ہاری۔ اپنی بات کو اختتام پر لاتے ہوئے کہ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں یہ دن میں آپ کو تپتی ہوئی دھوپ میں جلاتا تو ہے، آپ کو دن بھر تھکن ہوتی ہے، آپ کام کرتے ہیں اور تھک کر جب شام ہوتی ہے تو یہ شام آپ کو ایسی ہوائیں میسر کرتا ہے جو یہ صرف اسی شہر کی خاصیت ہے، اور یہ شہر آپ کو شام میں خود سے ملاقات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر آپ اپنے دن بھر کا حال جان سکتے ہیں، کبھی خود سے بات کرتے ہیں اور کبھی خود کی سنتے ہیں۔ اور یہ کہ آج پہلی بار 6 سال بعد کراچی نے مجھے یہ موقع دیا کہ پہلی بار میں اتنی آڈینس کے سامنے اپنی خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اس بلند کی پہلی سیڑھی مجھے میری مزید بلندیوں تک لے جائے گی۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔